اللہ کے اوامر کی پابندی کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا یہ کسی بھی مسلمان کی استقامت کی نشانی. علی رضی اللہ تعالی عنہ استقامت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے استقاموا علی محبته وعبودیته فلم يلتفتوا يمنة ولا يسرا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے حقیقی رب کو مان لیا اور پھر اس پر قائم ہو گئے، اس کا معنی یہ ہے اس رب کی محبت اور اس کی عبودیت یعنی عبادت اس پر اس طرح پختہ ہو گئے کہ زندگی میں پھر انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کیا. اور اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب زندگی کے کسی زاویے اور رویے میں اللہ کا ایک حکم واضح ہے، وہاں اولاد کی محبت آڑے آ جائے، والدین کی محبت آڑے آ جائے، تعلق والوں کی محبت اور احترام آڑے آ جائے اور اللہ کی محبت وہاں ختم ہو جائے، یہ استقامت نہیں ہوتی. زبانی دعویٰ تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جہاں تمام محبتوں کو شکست دے دی جائے اور اللہ کی محبت کو باقی رکھا جائے، اسی طرح اللہ کی عبادت جب اس کا وقت آ جائے، نماز ہے، تو وہاں تمام قسم کے امور کو شکست دے کر اللہ کی عبادت کی طرف جو لپٹنے والا ہے، یہ حقیقت میں صراط مستقیم اور استقامت کو اختیار کرنے والا. یہی وجہ ہے رمضان میں دکان بند کرنے والا شخص شوال میں اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے استقامت یہ ہے العمل بطاعت اللہ واجتناب معاصیہ. ہر وہ عمل انسان اختیار کرے جس میں اللہ کی اطاعت ہو. دوسری نشانی قرآن و سنت پر استقامت. آخر دین کس چیز کا نام ہے؟ دو ہی چیزیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت. جس شخص کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ رمضان گزرنے کے بعد قرآن کھول لے، اس نے رمضان سے کیا کمایا؟ اس لیے قرآن مجید پر استقامت جس شخص نے اپنے رمضان کے بعد ہر نئے دن کو قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کیا، ہر نئے دن کا آغاز اللہ کی کلام سے کیا، خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دامن میں جمع کر دیا. سنت پر استقامت. نہ جانے اس وقت سنت کا معنی دنیا سمجھتی کیا ہے. سنت سے مراد صرف یہ نہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں پیدا کیا جائے. سنت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ پہلو، ہر وہ طریقہ، ہر وہ سلیقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، میں نے اس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے. اگر ایک انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند نہیں ہے، وہ 100 مرتبہ بھی کہہ دے کہ میری سنت سے محبت ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑے گی، قبول نہیں ہونی. ایک شخص 100 مرتبہ نعرہ لگائے کہ مجھے محبت ہے اور میں سنت سے پیار کرتا ہوں، اگر اس کے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت داڑھی نہیں، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. اور سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے دھوکہ کھا لے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وہ کون ہے؟
کہ دعویٰ کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور. دعویٰ جب یہ ہے کہ میں استقامت اختیار کرنا چاہتا ہوں، دعویٰ جب یہ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت بہت ہے، میں کسی بدعت کو پسند نہیں کرتا، بدعت جو ہے یہ ضلالت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی، یہ سارے دعوے اور نعرے بھی ہوں اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو پسند نہ کرتا ہو، نہ اس جیسا چہرہ بنانا پسند کرتا ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بہت دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور ایک ایسا دھوکہ ہے جو بڑا خطرناک دھوکہ ہے. اللہ رب العزت میں سنت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، معاویہ بن قرہ بیان کرتے ہیں، وہ اور ان کا بیٹا آئے جب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا بٹن ایک کھلا ہوا تھا اتفاقاً. تو راوی کہتے ہیں فما رأيت معاویہ ولا ابنہ فی شتاء ولا صیف الا مطلقة ازرارہما، میں نے اس دن کے بعد سردی ہو یا گرمی میں نے دیکھا کہ صحابی اور اس کے بیٹے نے یہ بٹن کھلا ہی رکھا ہے. محبت ہے. کس طرح عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر تھے، خطبہ سننے آ رہے ہیں، ایک مسجد میں شخص کھڑا ہے اور آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہوئے، وہ وہیں بیٹھ گئے. خطبہ ختم ہوا، بلایا، آپ کیسے بیٹھ گئے؟ جواب دیا سرتاج رسول آپ کی زبان سے نکلے بیٹھ جاؤ تو میں کھڑا کیسے رہ سکتا. محبت یہ ہے. اس لیے استقامت کی نشانی یہ ہے جس شخص کی اللہ کے رسول سے محبت استوار نہیں ہوئی وہ استقامت سے محروم ہے. استقامت کی نشانی چوتھی اور پانچویں، رمضان المبارک میں پابندی سے نماز پڑھنے والا شخص اگر رمضان کے بعد بھی وہ تکبیر اولیٰ کو پسند نہیں کرتا، نماز با جماعت کو پسند نہیں کرتا، اس نے آخر رمضان سے کیا کمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ونعم ما ان استقامتم وخیر اعمالکم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھنا. رمضان مبارک میں ساری رات انسان عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وضو بھی رہتا ہے. یہ عادت شوال اور ذوالقعدہ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے منہج نہیں سمجھا ہوتا. منہج یہ ہے کہ ربانی مسلمان بنو، رمضانی مسلمان نہ بنو. اللہ تعالیٰ اگر رمضان کے رب ہے تو شوال کے بھی تو وہی رب ہے نا، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے بھی تو وہی رب ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خالص مومن ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نماز کی پابندی اور وضو کی حفاظت کرنے والا شخص یہ واقعتاً اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استقامت کی نعمت سے نواز دیا ہے. استقامت کی چھٹی اور ساتویں نشانی، رمضان المبارک میں کتنے مشروبات گھر میں پڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اثر کے بعد تیار ہوتی نظر بھی آتی، لیکن مجال ہے کہ اذان سے پہلے کوئی ہاتھ بھی لگائے. حلال چیزیں تھیں، حلال چیزیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد یہ زبان کیا کرتی ہے؟ یہ جھوٹ بھی بولے، یہ غیبت بھی کرے، اس میں گالیاں بھی آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کی تربیت نہیں ہوئی. وہ کیسی پاکیزہ ہستی ہوگی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کہ جن کے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے پھر بھی وہ زبان پکڑ کے کھینچ رہے تھے. عمر پوچھتے ہیں میں غفر اللہ لک یا ابا بکر، رک جاؤ اللہ تجھے معاف فرمائے. ابوبکر زبان کیوں کھینچ رہے ہو؟
تو انہوں نے جواب دیا تھا ان هذا الذي اوردني الموارد، میں زبان کی تربیت کر رہا ہوں کہ جب گرائے گی مجھے تو یہ زبان ہی گرائے گی۔ اس لیے زبان کی اگر لطافت انسان کو نصیب نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمیٹا نہیں ہے۔ زبان کو درست کیجیے۔ لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، کسی شخص کا دین سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک دل سیدھا نہ ہو، دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک زبان درست۔ اخلاق اور نرمی یہ انسان کی استقامت کی نشانی ہے۔ وَلْتُحْسِنْ خُلُقَ، استقامت اختیار کرو، استقیم، میرے صحابی استقامت اختیار کرو۔ وَلْتُحْسِنْ خُلُقَكَ، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کی نشانی کیا بیان کی ہے؟ نرمی اور اخلاق۔ اور یہ ساری چیزیں جو 7 چیزیں آپ نے سنی ہیں اس وقت تک میسر نہیں آتی جب تک علم نہ انسان کے پاس آئے۔ اس لیے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتے ہیں بھلائی کا، یعنی جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنانا ہو، اپنا پیارا بنانا ہو، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے علم سے نواز دیتے ہیں۔